یہ نیکی کرو، حلال کھاؤ حلال کھاؤ حلال کھاؤ۔ بچوں کو گانوں پہ لگا دیا، پیدا ہونے پہ ناچ کروایا، پیدا ہونے پہ ناچ کروایا۔ ہم نے تو ابتدا پہلی سیڑھی ہی ہم نے غلط رکھی۔ مہندی کی رات ہے، شراب کے جام گھر میں چھل کے ناچنے والیوں کو بلایا۔ کہاں سے آئی جی؟ سیال کوٹ سے ہوا کی بیٹی ناچنے والی آئی۔ کہاں سے آئی؟ کلمہ پڑھنے والی مظفر گڑھ سے آئی ہے۔ کیا کرے گی؟ ناچ کرے گی، اور لوگوں تمہاری آنکھوں کی زینت بنے گی۔ پہلے دن سے بگاڑ آیا۔ رب کعبہ کی قسم ہے، میں برادری والوں، پہلے شادی ہوا کرتی تھی، 8 دن پہلے گھر میں میلاد ہوا کرتا تھا، قرآن خوانی ہوا کرتی تھی، پتاشے مٹھائیاں تقسیم ہوا کرتی تھی۔ ہاں جی، ہم نے نیک کام کی ابتدا اللہ کے قرآن سے کی ہے۔ میرے عزیزوں، اب تو ساری کی ساری رسومات ہندوؤں والی ہیں۔ پیلا جوڑا بھی ہندوؤں والا ہے، ہاتھوں کے اندر شگنا کنگنا باندھنا بھی ہندوؤں والا ہے۔ اپتن تیل لگا کے کمرے میں بٹھا دیا، 7 دن کا مائیو لگایا، 4 دن کا مائیو لگایا۔ رب کعبہ کی قسم ہے، نبی نے زینب کو بیایا، مائیو نہیں لگایا۔ صدیق نے عائشہ کو بیایا، مائیو نہیں لگایا۔ حضرت فاطمہ الزہرا کی ڈولی اٹھی، کوئی مہندی پہ ناچنے والا نہ آیا۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دولہا بن کے آیا، کوئی ناچنے والا نہ آیا، کوئی مہندی لگانے والا نہ آیا۔ رب کعبہ کی قسم ہے، ہر جنت کا پھول چن چن کے اللہ نے اپنے نبی کی جھولی میں ڈال دیا ہے۔ اگر یہ چیزیں جائز ہوتی تو اللہ نبی کے گھر سے اس کی ابتدا کرتا۔ معلوم ہوا جو نبی نے کام کیا اللہ کے نزدیک وہ محبوب طریقہ ہے۔ کلمہ پڑھنے والوں تم کرو گے، رب کعبہ کی قسم ہے، جنت کے دروازے بند کر کے جنت کے دروازے کھول کر اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ ادھر روئے زمین پر خدا کے حکم ٹوٹتا ہے، میرے نبی کا طریقہ ٹوٹتا ہے، آسمان والے بھی رونے لگ جاتے ہیں۔ جب روئے زمین پر کچے مکان کے اندر اللہ کا حکم پورا کیا جاتا ہے، نبی کا طریقہ پورا کیا جاتا ہے، زمین والے اتنا خوشی نہیں مناتے جتنی آسمان والے خوشیاں منانے لگ جاتے ہیں۔ ہر تقریر کے اندر روتا ہوں، آج میرے پاس وقت نہیں، مواد تو بڑا نیا لے کے آیا تھا لیکن میرے پاس صرف 5-10 منٹ باقی رہ گئے۔ ہر تقریر پہ روتا ہوں، او لوگوں اپنی اولاد کو حلال کھلاؤ، اللہ کے واسطے گندم کا وہ دانہ گھر کے اندر لے کے آؤ جو حلال محنت سے ہوا ہو۔ حرام کی محنت 6 مہینے کرنے کے بعد پھر بھی حرام کھلایا، 6 مہینے راتوں کو جاگنے کے بعد پھر بھی حرام کھلایا۔ گرمی کے اندر تیرے چہرے کا رنگ کالا ہو گیا، پھر بھی تو نے اپنے بچے کو حرام کھلایا۔ 6 مہینے محنت کرنے کے بعد بھی حرام کھایا تو تیری محنت کا کیا فائدہ ہوا؟ امید رکھتے ہو بچہ بایزید بستامی بنے، امید رکھتے ہو بچہ معین الدین چشتی اجمیری بنے، امید رکھتے ہو فرید الدین گن شکر بنے، امید رکھتے ہو احمد علی لاہوری تقوی پرہیزگاری والا بنے، لیکن پیدا ہونے کے بعد ماؤں نے قرآن کی لوری دینا چھوڑ دی، نعتیں سنانا چھوڑ دی، قصیدہ بردہ شریف پڑھنا چھوڑ دیا، درود شریف کی لوریاں دینا شروع کر دی۔ اللہ کی قسم جس کمرے میں بچہ آ رہا ہے اس کمرے میں گانا ہے، جس گود میں بچہ آ رہا ہے اس کی کانوں کے اندر ٹوٹیاں گانے کی لگی ہیں۔ بچے نے رونا شروع کیا، بجائے ماں نے قرآن سنانے کے موبائل میں گانا لگا کے سینے پہ رکھ دیا۔ رب کعبہ کی قسم ہے، اتنا گانا سننے والا عبد القادر نہیں بن سکتا، کتا بلہ بن سکتا۔ حلال کی عادت ڈالو، سود سے اللہ کے واسطے چھٹکارا، سود سے اللہ کے واسطے۔ وہ عید کی خوشیاں تمہیں پتہ ہے، عید کا دن کیا ہے؟ انعام کا دن ہے، روزے داروں کو روزے پہ انعام دیا جائے گا، تراویح پڑھنے والے کو تراویح پر انعام عید کے دن دیا جائے گا۔ لیکن سود کے پیسے سے عید کے کپڑے بنائے، پھر امید رکھتے ہو اللہ جنت کے دروازے کھول دے گا۔ حرام کے پیسوں سے گھر میں سوئیاں پکائی، امید رکھتے ہو فرشتے ہمارے سے مسافہ کریں گے۔ حرام کے پیسوں سے روزے کی افطاری کا دسترخوان لگایا، کیا کروں گا اس سال افطاری نہ کروائی، برادری مجھے تاننا دے گی۔ اللہ کی قسم اولاد تقوی والی پرہیزگار والی نہیں آئے گی، بیٹا احمد علی لاہوری نہیں آئے گا۔ پچھلے دنوں مولانا ظفر احمد قاسم ٹھنگی والوں کے ساتھ بیٹھا تھا، فرمانے لگے سب سے پہلے حضرت لاہوری کی زیارت کرنے کے لیے میں 54 میل پیدل چل کے گیا۔ میرا ابا بھی بیٹھا تھا، مولانا محمد حیات صاحب بھی بیٹھے تھے، جانگلی لوگ تھے، ایسا جھنکا علاقہ تھا۔ حضرت لاہوری ہم
ہمارے علاقے میں تشریف لائے. مولانا محمد علی جلندری رحمت اللہ علیہ بھی بڑے بڑے اکابرین بیٹھے تھے. جنگلی لوگوں نے کہہ دیا ہم تمہارے پیر کو آزمائیں گے. تمہارا پیر کہتا ہے روٹی کا ٹکڑا دیکھ کے بتلا دیتا ہے نمازی کا ہے یا بے نمازی کا. ہم درود پڑھیں گے تمہارا پیر سنتا ہے کہ نہیں سنتا. مولانا ظفر کہنے لگے میرے ابا نے کہا ہمارا دعویٰ کوئی نہیں کہ ہمارا پیر عالم الغیب ہے, غیب کی خبریں بتاتا ہے. ہمارا دعویٰ کوئی نہیں ہمارا پیر اندر باہر کی خبریں جانتا ہے. کہنے لگے نہیں نہیں ہم پیر کو آزمائیں گے. جنگلی لوگ تھے 72 کے قریب آئے. مولانا حیات صاحب فرماتے ہیں کہ میں بھی حضرت لاہوری کے پاس بیٹھا تھا. نیم کی چھاؤں کے نیچے چرپائی لگی تھی. لوگوں نے جھاڑیوں کے پیچھے سے درود پڑھنا شروع کر دیا. حضرت لاہوری اٹھ کے بیٹھ گئے, رونے لگے. فرمایا محمد حیات جھاڑیوں کے پیچھے لوگ کھڑے درود پڑھ رہے ہیں, ان کو کہہ دو خدا کے واسطے وضو کر کے درود پڑھو, بغیر وضو کے درود نہ پڑھو. پھر فرمانے لگے کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں غسل کی حاجت ہے. مولانا محمد حیات صاحب, مولانا ظفر احمد قاسم صاحب کہتے ہیں میں نے دوڑنا شروع کر دیا. جا کے جھاڑیوں کے پیچھے ہم نے آواز لگا کے کہا اور لوگوں جس کا امتحان لینے آئے ہو, تقوی پرہیزگاری والا بزرگ کہتا ہے بغیر وضو کے درود نہ پڑھو, درود وضو کر کے پڑھو. اور کچھ لوگوں کو غسل کی حاجت ہے. اللہ اکبر. 2 لوگ زمین پہ گر گئے. ایک کا نام الہی بخش تھا, ایک کا نام محمد رمضان تھا. کہنے لگے واقعی تمہارا پیر سچا, محمد کا دین سچا ہے. من کان للہ کان اللہ لہ, جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے, جو اللہ کا بن جاتا ہے اللہ اندر باہر اس کے لیے کھول دیتا ہے. 2 شخص زمین پر بے ہوش ہو کے گر گئے. ہوش آیا, کہنے لگے ہمیں واقعی غسل کی حاجت تھی. رب کعبہ کی قسم ہے اسی وقت غسل کیا. 72 میں سے 54 لوگوں نے ہاتھ پر محمد کا کلمہ پڑھ لیا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, شان اہل بیت, شان صحابہ, شان ازواج مطہرات, شان اولیاء اللہ. سر بکف سر بلند, جاگے جاگے آپ سر بکف سر بلند.